یہ قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، مشہور آیت ہے، آیت تطہیر۔ حضرت امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اہل بیت کے فضائل کا منبع ہے، اہل بیت کے فضائل کا منبع ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کا آغاز اللہ نے انما کے حسر سے کیا ہے، اور اس کا مفاد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر قسم کی ناپاکی آل محمد سے دور کر دی ہے۔ اچھا یہ ناپاکی کیا ہے؟ الرجس کا ہے۔ فرمایا ہوول اسم او الشک فیما یجب الایمان بہ عنہم، یعنی عمل میں یہ لوگ گناہ نہیں کرتے۔ اللہ نے کیا ان پہ کرم کیا یہ آیت تطہیر اتار کے، عمل میں گناہ نہیں کرتے، عقیدے میں شک نہیں لاتے۔ بھئی عقائد کے اندر خرابی کیا ہوتی ہے کہ بندہ شک میں پڑ جائے۔ فرمایا عمل میں گناہ نہیں کرتے، بولتے ہیں نا، جملہ پورا کریں، عقیدے میں شک نہیں کرتے۔ وَتَطْهِيرُهُمْ مِنْ سَائِرِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَحْوَالِ الْمَذْمُومَةِ، اخلاق اور احوال میں ان کے کوتاہی نہیں ہوتی۔ ان کے احوال زندگی، ان کے حالات، ان کے اخلاق وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ کوئی ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ فلاں موقع پر علی نے یا زہرا نے کوئی کمی چھوڑی ہو، فلاں موقع پر آل محمد سے کوئی اخلاقی رذالت کا کوئی سلسلہ صادر ہوا ہو۔ اللہ نے کیوں یہ ایسا نہیں ہوتا؟ ان کی پہرے داری اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھا جو بڑی خاص بات ہے، وَتَحْرِيمُهُمْ عَلَى النَّارِ، میں 4 جملے بولوں گا۔ عمل میں گناہ نہیں کرتے، عقیدے میں شک نہیں کرتے، عادتوں میں کوتاہی نہیں، اخلاق میں کمزوری نہیں، احوال حیات میں کوئی ایسی کمی نہیں، نقص نہیں کہ کوئی انگلی اٹھا سکے۔ بھائی پیار سے کوئی انگلی اٹھا سکے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تحریمہم علی النار، ان کو اللہ نے آگ پر حرام کر دیا ہے۔ حضرات مبعوث عنہا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان، میری مراد روافض ہیں، بہت ساری ایسی بنیادی باتیں ہیں کہ صدیوں سے جن میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ وہ مسئلہ عصمت ہو، وہ مسئلہ خلافت ہو، خلافت سیدنا ابوبکر صدیق، مسئلہ فدق ہو، یا مسئلہ تعداد بنات رسول ہو، یا دیگر اور کئی مسائل ہیں جو ان کے اور ہمارے مابین صدیوں سے مابین نزاع، یعنی وجہ بنے ہوئے نزاع کی اور اختلاف کی۔ اہل سنت و جماعت کا منہج اور راستہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ انہوں نے ہر معاملے میں وہ راہ اختیار کیے جس میں حضور کی تمام نسبتوں کا ادب برقرار رہے۔ فدق کے معاملے میں، یہ جو جاگیر فدق ہے، روایتیں اہل سنت کی کتابوں میں کئی قسم کی ہیں، بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے، اور میں یہاں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دوں، مسئلہ کوئی بھی ہو اس میں روایتیں مل ہی جاتی ہیں۔ اگر میں شروع کروں تو خود حضور محمد عربی سرور کون و مکان کی جو افضلیت ہے، حضور کی افضلیت علی سائر النبیین، سوچ رہے ہیں آپ ابو بکر صدیق پاک کی نہیں، خود حضور کی افضلیت کا معاملہ ہے تو دوسری طرف کوئی نہ کوئی شاذ ٹوٹا پھوٹا قول مل جاتا ہے۔ میں اشارے سے علماء سے عرض کروں گا، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے تجلی الیقین کا رسالہ لکھا کہ ہمارے آقا سب نبیوں کے سلطان ہیں اور یہ معاملہ قطعی ہے۔ توجہ ہے؟ گویا
افضلیت سرکار کے مسئلے پہ بھی دوسری طرف کوئی نہ کوئی ٹوٹا پھوٹا قول مل جاتا ہے. آگے آئیے، اہل سنت کی جمہور کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق. دوسری طرف ایک دو نہیں درجنوں اقوال آپ کو ملیں گے، صحابہ کے قول مل جائیں گے، آپ کو اولیاء کرام کے اقوال مل جائیں گے، بڑے بڑے اماموں کے اقوال آپ کو مل جائیں گے. اور آگے آئیے، جس بھی آپ مسئلے کو لے کر آئیں اس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی تاویلاً، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی انداز سے کوئی قول کو کلام مل جاتا ہے. لیکن ہم اہل سنت کا جو منہج ہے، جو انداز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ٹوٹے پھوٹے قولوں کی طرف نہیں جاتے، ہم جمہور کی رائے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. ذرا سبحان اللہ کی صدا ہے. آپ نے، مجھے پتا چلے بے شک رات کا بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، لیکن میں نے چند چیزیں عرض کرنی ہیں اور میں چاہوں گا کہ اس کو میں بہتر انداز سے، چونکہ ویڈیو بھی بن رہی ہے اور تاکہ ہمارا یہ میسج دور تک جو ہے نا وہ چلا جائے. میں نے کیا عرض کیا؟ ٹوٹے پھوٹے اقوال ہر مسئلے میں. اور یار آپ حیران ہوں گے، ساری دنیا یزید کتے پہ لعنت بھیجتی ہے، لیکن کیا اس کے حق میں بھی قول نہیں مل جاتے ہیں؟ کیونکہ ہر دور میں لوگ تو رہتے ہیں. اس لیے اہل سنت کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے یہ کس نے الگ سے جو نا وہ دکان بنا ڈالی، الگ سے ایک اینٹ کھڑی کر دی، وہ یہ نہیں دیکھتے. اہل سنت جہاں جمہور، کیا بولا میں نے؟ جمہور، جن کی رائے وہ جمہور والی، جو جمہور والی رائے ہوتی ہے، اہل سنت اسی رائے کو اپنا نظریہ بناتے ہیں. کیوں؟ کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی. اور دوسری جگہ فرمایا تھا علیکم بالجماع، جماعت کا دامن تم نے پکڑنا ہے. کیوں؟ من شذ فی النار، جس نے جماعت کا دامن چھوڑا وہ جہنم میں جا کر گرا. اب ذرا میرا جملہ سنیے. فدق کے معاملے میں نے لفظ بولا تھا آغاز میں، کئی روایتیں مل جاتی ہیں، کئی قول مل جاتے ہیں، کئی جس کو کہتے ہیں نا انداز فکر مل جاتے ہیں. لیکن جمہور کا ہمیشہ سے یہ نظریہ رہا ہے کہ اس معاملے فدق میں جس گھڑی حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہا آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو جا کر فرمایا کہ یہ فدق کا بطور وراثت مجھے حصہ دیا جائے، آپ کا یہ مطالبہ قرآن کی ظاہری نص کے مطابق تھا، قرآن کی آیت کے مطابق تھا. جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آگے سے فرمایا کہ میرے پاس آپ کے بابا جان کی حدیث ہے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کا جو گروہ ہیں، ہم نہ کسی کی وراثت لیتے ہیں اور نہ وراثت چھوڑ کر دنیا سے جاتے ہیں، ہماری وراثت آگے تقسیم ہوتی ہے. ہم اہل سنت کے جمہور کی اتنی سی رائے ہے. بی بی پاک نے یہ جواب سنا، انہوں نے اپنے بابا جان کی حدیث کو تسلیم کیا، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی رولا نہیں، ان کی ذاتوں اور شانوں سے ماورا ہے کہ وہ اتنی سی بات پر وہ جناب اٹھیں اور ناراضگی اختیار کر لیں. ان کی اخلاق، میں نے اس لیے پہلے عبارت پیش کی ہے، ان کے اخلاق میں یہ ممکن ہی نہیں ہے، ان کے اخلاق میں ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ نے پیرا بٹھائے ہوئے ہیں، ان کے اخلاقوں کی بلندی اتنی ہے. اللہ اکبر. تو بی بی پاک سلام اللہ علیہا نے وہ جو جواب سنا، آپ تشریف لے گئیں. بڑے توجہ سے میں انشاءاللہ اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کروں گا. آپ تشریف لے گئیں. اب روایتیں کئی ہیں، جناب ابو بکر صدیق نے ان سے آگے جواب کہا جو وہ کیا ہے، لم اجد صحت قولک، لم عارف صحت قولک. یہ علماء کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. لم عارف صحت قولک، جی ابو بکر صدیق نے بی بی پاک کو یہ جواب دیا. یا پھر بی بی پاک نے فرمایا کہ مجھے تو رسول اللہ دی. یعنی کئی اس میں اقوال ہیں، کئی چیزیں ہیں. اور اہل سنت کہتے ہیں کوئی جھگڑا، بولتے صدا لگائیے، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی تنازع، اور صدیوں سے
राफजी एड़ी चोटी का जोर लगा के बीवी पाक को मजलूमा, जनाब अबू बकर सिद्दीक को गासिब और जालिम बयान करके फिर वो कहते हैं अब जरा मातम हो जाए, हैं जी। फिर माज़अल्लाह वो कहते हैं कि अब थोड़ा जनाब भाइयों बहनों रो पड़ो, जरा रो जाओ जरा। यानी उनका सदियों से एक ये सिलसिला है कि वो बीबी पाक को मजलूमा, जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर को गासिब और माज़अल्लाह जालिम साबित करने की कोशिश करते हैं। उन घिसी पिटी रिवायात, यानी उन रिवायात के हवाले से जिन पर जरा मौजूद है, जिनको आले इल्म ने, आले ईमान और बड़े बड़ी हस्तियों ने उन रिवायात को जो है ना तर्क कर दिया है, उनसे इस्तेदलाल को अच्छा और मुनासिब नहीं समझे। उन्होंने वही रिवायतें उठाई हैं और उम्मत को यह रिवायत कभी नहीं सुनाई कि अबू बकर उनसे राजी थे, वो अबू बकर से राजी थी। क्योंकि अगर रवाफिज ये सुना दें तो बताइए फिर उनकी रोटियां कैसे चलें, बताइए फिर लोग मातम कैसे करें, बताइए फिर लोगों के वहां उनका जो ये जो अज़ा का एक खास मौजू पर सिलसिला है वो कैसे चले। इसलिए हर दौर के उलमाए आले सुन्नत ने का फरमाया बीबी पाक से भी इस मसले में कोई खता नहीं हुई और जनाब अबू बकर सिद्दीक ने भी कोई जुल्म बोलिए नहीं किया। ये बड़ी खास बुनियादी बात है, इसको पल्ले बांध की। चूंकि अगला आने वाला मेरा जो मुकदमा है उसको यहीं पे नतीजा उसको मैंने आपको देना है। अब जिस वक्त आले सुन्नत का ये एक जमहूर सदियों से तरीका चला रहा है, अबू बकर सिद्दीक सदा लगाइए जालिम और गासिब नहीं, बीबी पाक। और फिर एक बात सुनो, आज ये ड्रामा लगाया जा रहा है कि खताए इज्तिहादी अगर किसी के लिए बयान करो तो जनाब ये खताए इज्तिहादी उसके लिए एक गुना सवाब है। इतना बड़ा मुगालता ये दिया जा रहा है। गौर से सुनो, जहां किसी से कुछ हुआ हो उसकी तावील खताए इज्तिहादी से करो, और जहां मुनासिब हो तो फिर सवाब है। वो हक पर हो उसके लिए खताए इज्तिहादी का कॉल करना उसकी तकसीरे शान है, उसकी शान को घटाना है, उसकी मकाम और इज्जत में कमी करनी है। जैसे हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हजरत मौला कायनात अपने मुहारबात जो उनके हुए उन तमाम में किस पर थे, बोलो सारे बोलो, हक पर थे। आपके मुकाबले में आपके तमाम मुहारिबीन वो खताए इज्तिहादी पर थे। ऐसा है, ये आले सुन्नत का सदियों से अकीदा है। अब अगर कोई कहे कि जी चांस तो हजरत अली भी इंसान है, खता तो हो सकती है, इधर है तवज्जो, खता तो हो सकती है, लिहाजा हजरत अली खता पर थे। कोई है किसी सुन्नी की जुर्रत के वो ये कहे? ऐसों के लिए जो हजरत ने भी जो है ना हवाला दिया, किसका था बुजुर्गों? इमाम नववी फरमाते हैं कि इस हालत में आप अगर हजरत अली को कहेंगे कि वो खताए इज्तिहादी पर थे तो गोया आपने उनकी तकसीरे शान की है, आपने उनकी इज्जत को घटाया है, आपने उनके मर्तबे को घटाया है। और मेरी बात सुनो, अगर यहां कोई हो कमिश्नर, आप उसे कहो कि ये डीसी साहब आ गए, एक दर्जा नीचे लाए, तो वो अपनी क्या खुश होगा कि मेरी इसने पूरा जो है ना मेरा मकाम और मुझे इज्जत प्रोटोकॉल दिए? बताओ जरा, मुझे बताओ। तो जिसका जो मकाम उससे अगर कोई नीचे बयान करे तो जनाब ये है तकसीरे शान, और ये तकसीरे शान तो आम मुसलमान के लिए जायज नहीं है, वली के लिए जायज नहीं है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आला हजरत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु व रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपसे सवाल हुआ एक खास वली को सामने रखकर, बुजुर्ग को, मैं जरा नहीं एक बात फैलाना चाहता, एक खास वली और बुजुर्ग को, कि जनाब फुला सिलसिले के लोग कहते हैं कि गौस पाक से फुला बंदा जो है ना वो क्या है, अफजल है, ठीक है? तो बताइए, आपने फरमाया ऐसे कहने वाले गुमराह हैं। क्यों? वो गौसे आजम वलियों के सरदार की शान घटा रहे हैं। तो तकसीरे शान किसी वली की करो, वो भी एक गुना, एक दर्जे की गुमराही है। तो अगर तकसीरे शान रसूल के जिगर के टुकड़े की करो, जिसने खता की नहीं, तुम कहो लाजमी तौर पर के खता की है,
اور خطا اجتہادی کی ہے؟ ایک سیکنڈ، تم نے تو خطا اجتہادی کہا ہی نہیں. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو اگر تم خواہ مخواہ کسی خطا نہ کرنے والے کے لیے خطا اجتہادی بھی بیان کرو تو یہ اس کی توہین ہے. ہر جگہ ثواب نہیں. کسی نے کچھ کیا ہو، کچھ معاملات ہوئے ہوں تو وہاں ہمارے لیے حکم ہے، وہاں صحابہ کے مابین تم گندی زبان نہیں کھولنا، وہاں تم نے بہتر معاملہ کرنا ہے، وہ اس کے درمیان ان جملے اچھے بولنے. اب ہم اپنے مبوسانہ بحث اور مسئلے میں آتے ہیں. جس صاحب نے بی بی پاک کے لیے خطا کا لفظ بولا وہ مطلقاً خطا بولا. مطلقاً کہا کہ وہ خطا پر تھی، یعنی جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی. استغفر اللہ العظیم. ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بی بی پاک کا مطالبہ فدق یہ ان کی خطا مطلق، جیسے انہوں نے بیان کی کہ ان کی خطا پر تھی وہ خطا مطلق ہو. اور بھائی خطا اجتہادی اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. جمہور اہل سنت کا عقیدہ بی بی پاک کی خطا اجتہادی کا بھی نہیں ہے. اب دو الگ الگ بحثیں بیچ میں لے آئے. ہم کہتے ہیں انہوں نے خطا اجتہادی کی نہیں، یہ کہتے ہیں دیکھو یہ رافضیوں کے ساتھ مل کر کہتے ہیں ان سے خطا اجتہادی ہو نہیں سکتی. او بھائی اگر سکنے کی بات ہو تو خطا اجتہادی کو چھوڑ، خطا مطلق بھی ہو سکتی، قضیہ ممکنہ ہو تو سکتی ہے، پر وہ اس حالت سے دنیا سے جا چکے ہیں کہ ان سے ہوا کچھ نہیں. اب اگر کوئی بدبخت ان ناکردوں جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کے لیے خطا ثابت کرے وہ بدبخت ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کی خطا کے اجتہادی کا قول وضاحت مان لیں. توجہ ہے، وہ آخر انہوں نے 10ویں 20ویں دن جب رگڑا چڑھا تو پھر انہوں نے مان تو لی نا کہ جی میری مراد یہاں خطا اجتہادی ہے. ہم کہتے ہیں ہر وضاحت قابل قبول نہیں ہوتی. اگر ہر وضاحت ہی قابل قبول ہوتی ہے تو پھر اشرف علی تھانوی نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ بھائی اشرف علی تھانوی نے بھی تو وضاحت کی تھی بسط البنان میں، کیوں اس وضاحت کو اس کے منہ پہ مارا؟ کیا دیابنا کی جملہ عبارتوں کی ان کے پاس وضاحت نہیں ہے؟ ان کی تعویل نہیں ہے؟ نبی مار کے قبر میں مٹی میں مل گیا، کیا وہ بے شمار تعویلیں نہیں کر رہے ہیں؟ نماز میں خیال والی عبارت کا کیا وہ خاص اس مقام فنا کی بات اس کی تعویل نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن ہم کہتے ہیں وہ اتنا گندا جملہ ہے کہ نماز میں گدے کا خیال آئے تو وہ بہتر ہے معاذ اللہ نبی کے خیال سے. ہم کہتے ہیں یار تمہاری فنا والی یہ تعویل نہیں چلے گی. کیوں کہ تمہارے اس برکے نے یہاں ایک طرف نبی کی ذات کو رکھا اور دوسری طرف اس نے ایک گھٹیا مخلوق کو رکھا اور دونوں کو اکٹھا رکھ کے اس نے وہ مثال دی. لہذا یہاں واضح اور بادی نظر میں یہ توہین کی طرف لے جانے والے جملے ہم نہیں مانیں گے. یہی ہے نا صدیوں سے، 100 سال تو ہو گئے. لہذا ہر تعویل اور ہر وضاحت قبول نہیں کی جاتی اس وقت تک جب تک اس تعویل کے قبولیت کے کوئی نہ کوئی آثار نہ ہو. مثلا اسی عبارت میں جہاں وہ کہتا ہے کہ میری مراد یہاں خطائے اجتہادی ہے، یعنی پیر میر علی شاہ صاحب کی عبارت کہ جنہوں نے کہا تھا امکان خطا یعنی ہو سکتا ہے، اس نے کہا ہو گیا ہے. مجھے ایک صاحب کہتے جی ایک کنہ کو چھوٹا جائی دفار کے، میں کہ جی آپ دیکھو لو آپ سے کفر ہو سکتا تھا اور اب کوئی کہہ دے کافر ہے، فرق کوئی نہیں. پہلا جملہ کیسے کفر ہو سکتا ہے؟ یہ سب کے لیے، عام مولویوں کے لیے، پیروں سب کے، بھائی اور سب کے لیے بول سکتے ہو جی اس سے کفر ہو سکتے، امکان تو ہے، لیکن کافر ہے یا اس نے کفر کر دیا یا یہ کفر پر ہے. اب تعبیر عجیب و غریب قسم کی بحث شروع کر دی، لا یعنی قسم کی کہ جی انہوں نے کہا ہے خطا پر تھی، یہ نہیں کہا کہ خطا کار تھی. میں نے کہا بندہ کہ فلانا گناہ پر ہے، گناہگار نہیں ہے، خطا پر ہے، خطا کار نہیں ہے. یار یہ کس قسم کی تعویل ہے؟ یہ پاگل بنا رہے ہو قوم کو. لیکن سنیے
انہوں نے کہا کہ جناب یہاں خطا اتحادی کی تعویل کریں گے، نہیں چلے گی۔ کیوں نہیں چلے گی؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خود موصوف نے اپنے گفتگو کے دوران یہ خود بڑے دبنگ انداز سے 2-3 دفعہ دورا کر کہا کہ اگر میری اس جگہ خطا سے مراد غلطی ہوتی، سیئہ ہوتی، اسم اور گناہ ہوتا تو پھر تو بات ہے، اور اگر کوئی یہ لے تو وہ اپنا منہ بند کرے۔ گویا ان کے نزدیک بھی اگر اس جگہ مکان خطا میں خطا سے مراد کسی نے غلطی لی ہو بقول ان کے کہ وہ وقوع بھی کر دیا ہو کہ وہ خطا پر تھی، یعنی مراد غلطی پر تھی، تو ان کے نزدیک کیا ہے؟ یہ پھر قابل گرفت ہے۔ تو جناب کی ایک اور تقریر ہے جو نام ہے اس کا عدالت سیدنا صدیق اکبر کانفرنس، اس میں اسی عبارت کی شرح کرتے وہ کہتے ہیں، حالانکہ پیر صاحب نے نہیں کہا، وہ اپنی طرح سے کہتے ہیں کہ پیر صاحب کا مطلب یہ ہے کہ بی بی پاک غلطی پر تھی۔ اس کا مطلب ہے تم خود ایکسپوز ہو گئے ہو کہ شروع سے تمہاری خطا اجتہادی کی تو نیت ہی نہیں، خطا اجتہادی کا تمہارا مقصد ہی نہیں، تم بیان ہی یہ کر رہے ہو کہ معاذ اللہ بی بی پاک سے غلطی ہوئی، بی بی پاک سے خطا ہوئی۔ اب ہمیں کہتے ہو کہ تمہیں کیا درد ہے، میں کہوں تیری بیٹی سے خطا ہوئی تو تیرا دل کیسے پھٹے گا، اور تو مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے کو کہتا ہے، ہم بولے بھی نہیں۔ اپنے اس ایک جرم کو بچانے کے لیے، اپنے ایک جرم کو چھپانے کے لیے، حالانکہ بڑا آسان سا کام ہے۔ اور میں یہاں ایک بات کر دوں، صراحتاً گالی کے الفاظ بول کر جو توہین کی جائے جانتے بوجھتے بارگاہ انبیاء میں یا ان مقدس ذوات میں، اس کی نہ توبہ ہے نہ رجوع ہے۔ بھئی ایک بندہ کھل کے معاذ اللہ گالی دے رہا ہے، اس کی کیا توبہ سری لفظوں میں۔ لیکن اگر کسی مسئلے کی تعبیر کے دوران کسی سے غلطی کوئی کسی کو لگ گئی تو اس کے لیے شریعت کا قانون یہ موجود ہے کہ وہ توبہ سچے دل سے کرے تو اللہ اس کو توبہ اور معافی عطا فرما دے گا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ الا یہ کہ اس کی اس کلام میں سے کوئی ایسا جو ہے نا تنقیص شان نبوت کا کوئی سلسلہ نہ، چونکہ نبی کی بارگاہ کی جو بے ادبی اور گستاخی ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ تو یہ الفاظ ایسے ہیں کہ یہاں پر یہ جس طرح بھی ہم بحثیں چل رہے ہیں، تعویلیں ہیں، اس لیے ان کو دعوت توبہ اور رجوع دی گئی۔ کئی ہم سے کہتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ آ کر کمنٹس کرتے ہیں کہ بی بی پاک کے جناب گستاخ سے تو توبہ مانگ رہے ہو، اور وہ جو سلطانی جناب صدیق اکبر کے خلاف بکواس کیا جس نے، اس کو تم کہتے ہو کوئی توبہ نہیں، ارے اس نے گالی دی ہے۔ اور یہ کوئی تعویل ہوتی ہے؟ یہ کوئی مسئلے کی تعبیر میں غلطی لگتی ہے؟ یہ تو سیدھی توہین کی نیت سے تھرو آؤٹ سیدھی گالی دی ہے اور خوب بنا کے دی ہے۔ اس لیے وہاں کا وہ رویہ اور یہاں کے اس کو کہا کہ تو توبہ کر۔ اگلا سہارا یہ لیا جھوٹ موٹ کا کہ میری خطا سے مراد خطا ہے اجتہادی ہے، حالانکہ جس جگہ تم نے لفظ خطا بولا، ایک تو تمہارا بار بار خطا بولنا اور خطا بھی نہیں غلطی پھر اس کی تعبیر کرنا، اور مطلق خطا، اور پھر خطا کو ثابت کرنا کہ خطا پر تھی۔ اب اس کو ہم کیسے خطا اجتہادی سے اس کی وضاحت تسلیم کریں؟ اور دوسری بات بڑی عام بات ہے، جس جگہ کی یہ عبارت ہے وہ عبارت کی جگہ کیا ہے کہ وہ عصمت اور حفاظت کا معنی ہے کہ نبی وہ ہے جس سے خطا نہیں ہو سکتی، اور غیر نبی وہ ہے جس سے خطا ہو سکتی ہے۔ تو نبی سے کون سی خطا نہیں ہو سکتی؟ ان کے تو گھنٹوں کی تقریریں ہیں کہ نبی سے خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، خود کہتے ہیں نا کہ خطا ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو خطا نبی سے ہو سکتی ہے، تم نے خود بیان کیا کہ اجتہادی خطا نبی سے ہو سکتی ہے، حالانکہ اہل سنت کا یہ بھی نظریہ نہیں، جمہور کی یہ رائے بھی نہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جمہور اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ نبیوں کو اللہ خطا میں ڈالتا ہی نہیں ہے، ان سے خطا ہوتی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ تابع ہوتے ہیں وحی الہی کے، اور وحی الہی میں ان سے خطا ہو جائے کس طرح ہو سکتا ہے؟
वो आगे कुछ अकवाल जरूर हैं, लेकिन मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि अकीदा जमहूर वाला रखते हैं। अगर कल कोई जनाब अबू बकर सिद्दीक के अलावा हजरत अली की अफजलियत के कौल ला करके ये भी तो लिखने वाला, आप इस पे लगाओ फतवा, ऐसे ही कर रहे हैं ना, कहते हैं इस पे लगाओ फतवा। और भाई हजरत अली की अफजलियत के कल कोई कौल लेकर हैं, तुम उसको कहते हो तफजीली है, सुन्नियत से बोलो खारिज हो गया, यही कहते हैं ना, सुन्नियत से खारिज हो गया। अब अकवाल तो मिलते हैं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए भी, कईयों ने इसी तरह का इज्तिहाद साबित करके उनको खता पर माज अल्लाह साबित करने की कोशिश की और यजीद को रास्ता देने आए। नासबी होता है, नासबी दुश्मन है अहले बैत को कहते हैं। लिहाजा आले सुन्नत के जमहूर की राय क्या है कि ना बीबी पाक से कोई खता हुई और ना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, चूंकि सिद्दीक अकबर को जो गासिब कहे, बोलो बोलो राफजी, जो भी हजरत अबू बकर सिद्दीक को जालिम कहे वो राफजी, जो उनको गासिब कहे वो राफजी, और जो सैयदे कायनात की खताएं गिनवाए और सैयदे खता कायनात की शान को घटाए वो नासबी। वो कौन है बोलो? नासबी। अब मैं जो बात करने लगा हूं अपनी एक खता को बचाने के लिए, अपनी गलती से चाहिए यह था वो तौबा और रजू करता, लेकिन नहीं किया। उसने आगे क्या कहा? उसने कहा कि यहां खता इज्तिहादी हो सकती है, फिर अगला स्टेप, अच्छा जब हुआ ना, लोगों ने कहा ओह, जब एफआईआर हुई तो साहब ने फिर अगला स्टेप क्या लिया? अच्छा ठीक है, आज के बाद ना मैं खता इज्तिहादी कहता हूं, भाई सुना हुआ है ना आपने, न मैं मकान खता कहता हूं, मैं यूं कहूंगा कि बीबी पाक मासूमा नहीं और अबू बकर सिद्दीक गासिब नहीं। अच्छा तो जनाब जब आपने मकान खता भी कहा मैं नहीं कहता, कहा खता इज्तिहादी भी नहीं कहता, और जब इमकान भी नहीं कहते, इज्तिहादी भी नहीं कहते, इसका मतलब है तुम्हें भी इस बात का एहसास है कि ये बातें लोगों के सामने नहीं करनी। तो जब नहीं करनी तो जो की है उसकी तौबा कौन करेगा? और फिर कई लोग कहते हैं ओ जी खताई तादी की तावील करो, ठीक है बात की तावील, चलो तुम बात की बात करते हो, वो जो पहले मुतलक खता बोली उसकी माफी कौन मांगेगा? Truth TV